السلام علیکم ناظرین، پولہز میں جہاں زیب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ کافی عرصے بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تھوڑا ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف تھا، تھوڑی سیاست عجیب سی چل رہی تھی، سو ڈپریشن اور کام اور وہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور رجیم چینج آپریشن، ان کا آپس میں لنک کیا ہے اور یہ سٹوری کب سے شروع ہوتی ہے۔ تو 10 اپریل کو رجیم چینج ہوا، نئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 13 پارٹیوں کے ساتھ وجود میں آئی، اور اس میں رول جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا جو ہے وہ چھپا نہیں ہے اب تک، کیونکہ آخری جو ڈیسیجن آیا تھا وہ آیا تھا عدلیہ کی طرف سے، اور پھر اس رات جو ایک عدالتیں کھلی اور ایک جو ہے پاکستان میں تماشا لگا، وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اور یاد ہے۔ تو اس کے بعد خان صاحب نے پشاور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی۔ ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ وہ پریس کانفرنس تھی رجیم چینج کے حوالے سے۔ خان صاحب نے اس کا کچھ دن پہلے اعلان بھی کیا تھا کہ میں کروں گا۔ پشاور میں بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس شروع کرنے لگے، اور ساتھ ہی جو ہے شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شاہ صاحب کو فون آیا، اور شاہ صاحب نے ہولڈ کروا کے خان صاحب کو کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹا ہو جائے گا۔ تو آگے سے خان صاحب نے کا جو جواب تھا وہ مائک نے باقاعدہ ریکارڈ کیا، وہ ویڈیو بھی اور وہ ساری چیزیں، کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے بیسیکلی وہاں پہ اعلان کرنا تھا لانگ مارچ کا، 25 مئی والے لانگ مارچ کا، اور پھر 25 مئی کو جو ہے وہ لانگ مارچ خان صاحب نے شروع کیا۔ تو اس میں جو بےحمانہ قسم کا تشدد 25 مئی کو اور اس سے پہلے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے جس طرح لوگوں کے پردہ جو ہے اس کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا گیا، لوگوں کی ماں بیٹیوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، بے پردگی کی گئی، پھر 25 مئی کو جس طرح سے شیلنگ ہوئی عوام پہ، اور آپ کو یاد ہوگا آئرن لیڈی کا اس دن کتاب ملا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کو، جو ان کے ساتھ کیا تھا پولیس نے، وہ تو پوری ایک ویڈیو ہے۔ وہ جو کچھ ہوا، پھر اس میں رینجز کا استعمال بھی ہوا۔ سب چیزوں کو آپ خود انٹرلنک کرتے جائیے گا کہ خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا اور کس نے کروایا۔ بیسیکلی مقصد بھی آپ لوگوں کو چیزیں جو، حالانکہ خان صاحب نے کئی چیزیں کلیئر کر دی ہوئی ہیں، لیکن بھی کچھ چیزیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بتا دو۔ رینجرز کا اس دن 25 مئی کو استعمال ہوا، وہی رینجرز جس کے بارے میں شیخ رشید نے کہا کہ جب تحریک لبیک والے آئے تو میں نے رینجرز کو کہا کہ آئیں، تو وہ نہیں آئے۔ پھر جب گورنر ہاؤس میں یہ گورنر کی تبدیلی ہو رہی تھی، پی ٹی کی گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی، وہ رجیم چینج کے بعد، اس دوران بھی جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے بلایا تو رینجرز نہیں آئی، لیکن اس کے بعد رینجرز جو ہے 25 مئی کو شامل تھی شیئرنگ کرنے والے لوگوں میں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عمران خان ایک جلسہ کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ میری کچھ لوگوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اور میرے اوپر جو ہے یہ توہین مذہب کے حوالے سے جو ہے کوئی حملہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا خان صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ جیسے ہی مجھے کچھ ہوا یا میرے پہ جیسے جو ہے مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی، اور اس میں میں نے وہ سارے نام اور چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، خان صاحب پہ پرچے ہوتے ہیں، دہشت گردی کا، کوئی چوری کا، کوئی ڈکیتی کا، پتہ نہیں کوئی 20 کے آس پاس پرچے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عمران ریاض خان کو اٹھایا جاتا ہے، شریف جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جمیل فاروقی جو ہے صحافی ہیں ان کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے، شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے، اعظم سواتی صاحب ابھی کل ہی ان کی جو ہے وہ بیل ہوئی ہے، وہ باہر آئے ہیں، ان کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے، ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے، دوسری دفعہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس رجیم چینج آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہی، اور مقصد صرف ایک ہی تھا کہ خان صاحب کو ڈرانا۔ خان صاحب نہیں ڈرے۔ اس کے بعد وہ درویش سا آدمی ہے، اس کو ان چیزوں سے میرا خیال ہے اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے،
22 سال کی سیاست ہے، اس سے پہلے کرکٹ ہے، تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو اب ان چیزوں سے زندگی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کی سوچ جو ہے وہ اب بالکل اور طرح کی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا جو ہے وہ ایک اعلان کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور سے میں جو ہے یہ شروع کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ سے ایک دن پہلے فیصل لاڈا، جن کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور شاید اب بھی ہیں، کیونکہ اس کا ایک ٹویٹ وقار ستی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی صدیق جان کے حوالے سے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں اس وقت کس بندے کے پاس کھڑا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ کون ہے، تو اس سے جو ہے ان کے تعلقات جو ہے بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب نے بھی ان کو منع کیا تھا کہ آپ ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں، لیکن کیونکہ بیسیکلی وہ بندے ان کے تھے، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ بڑا خونی ہوگا، ان کو کیسے پتہ تھا خونی ہوگا، کئی لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی، بہت کچھ ہوگا۔ خیر خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ایک دفعہ بات کہہ دیں تو اس سے پیچھے ہٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو خان صاحب نے حقیقی آزادی لانگ مارچ شروع کیا، بڑے آرام سے چل رہا تھا، بڑے سکون سے جا رہا تھا، بہت اچھا لوگوں کا بھی رسپانس تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ وزیر آباد پہنچتا ہے تو خان صاحب پہ ایک اٹیک ہوتا ہے، جس میں ان کو مارنے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اسی دوران ایک ویڈیو آتی ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک حملہ آور کو پکڑ رہے ہیں، اور حملہ آور کی گولی جو چلتی ہے تو ساتھ کھڑا ایک مصدق نام کے صاحب تھے وزیر آباد کے، ان کو لگی اور وہ وہیں پہ خان صاحب کو فوراً جو ہے وہ شوکت خانم لایا گیا، یہاں پہ چیک اپ کیا گیا۔ اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو 3 یا 4 گولیاں لگی ہیں، کچھ اس طرح سے تھا۔ خان صاحب ٹھیک ہوئے تو خان صاحب نے ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے وہ بتایا کہ جی ایف آئی آر درج کروانی ہے اور میرے نامزد کردہ 3 ملزم ہیں۔ انہوں نے تینوں کے نام دیے، انہوں نے شہباز شریف کا نام دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا دیا، اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، ان کا نام دیا کہ یہ تینوں ملزم ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ پھر اچانک ایک کیس کہیں پہ عدلیہ میں چلتا ہے، عدلیہ بھی اس رجیم چینج آپریشن میں شامل ہے، اشارے یہی بتاتے ہیں۔ تو کوئی اور کیس چل رہا ہے، کسی اور سلسلے میں چل رہا ہے، وہاں پہ آئی جی پنجاب بیٹھے ہیں، تو اچانک جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو خیال آ جاتا ہے جی کہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور کل تک جو ہے وہ درج ہونی چاہیے۔ اب وہ شام کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور بجائے اس کے جو نام خان صاحب نے لیے تھے ان ناموں کے مطابق درج ہوتی، وہ درج ہوئی نامعلوم افراد کے خلاف۔ خیر اس کے بعد بات آگے چلتی ہے، پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک جے آئی ٹی بناتی ہے اور تحقیقات کرتی ہے، اور وہ تحقیقات بیسیکلی شروع ہوتی ہے تب سے جب سے خان صاحب پہ فائرنگ ہوتی ہے، تو اب وہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہنا ہے کہ خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، ٹوٹل ان کے جسم پہ 7 زخم کے نشان تھے، جس میں 4 گولیوں کے ہیں، اور 3 جو ہے وہ گولیوں کی وجہ سے جو چیزیں اڑتی ہوئی لگتی ہیں، یہ گولی کہیں سے ٹچ کرتے ہوئے جاتی ہے، وہ اس قسم کے نشانات ہیں، اس لیے ٹوٹل وہ 7 نشان ہیں۔ اب اس کے بعد بات جو ہے آگے آتی ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ میں اور کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور ناظرین بڑی کمال کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ سامنے یہ آئیں کہ خان صاحب پہ حملہ کرنے والا 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 بندے تھے، اور یہی 7 زخم جو ہیں، یہی بتایا گیا کہ اس میں 7 زخم ہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ وہ ویڈیو جو اس بندے کی ریلیز ہوئی وہ کیسے ہوئی، تو جب ڈی پی او صاحب سے اس ٹائم رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے افسران نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ ویڈیو بنائیں، تو اس کے لیے وہ مانے نہیں، لیکن جب بعد میں سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ ڈی پی او صاحب نے اپنا فون جو ہے ایس ایچ او کو دیا وہ ویڈیو بنانے کے لیے، یعنی کہ ویڈیو جو ہے ان سے بنی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ ڈی پی او صاحب جو ہے انہوں نے اپنا فون جو ہے انکوائری کرنے کے لیے فرانزک آڈٹ کے لیے نہیں دیا، کیونکہ بقول ان کے کہ میں نے جو ہے بڑے صاحبان بڑے افسران کے کہنے پہ، اب بڑے افسران کون ہیں ایسے، اب ذرا آپ تھوڑا سا سوچئے گا، وہ کون سے افسر ہیں جنہوں نے اس پریس کانفرنس میں شاہ محمود، بڑے لوگ کون ہیں جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو فون کر کے منع کروایا کہ آپ
نہ کرے لانگ مارچ. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 25 مئی کو جو ہے وہ رینجرز کا استعمال کیا اپنی ہی عوام کے خلاف؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 2 گھنٹے بعد ہی وہ ویڈیو ڈی پی او سے بنوا کے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو کہ 18ویں 19 گریڈ میں کا ہوتا ہے، اس سے وہ ویڈیو بنوا کے ریلیز کروا دی؟ مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو جو ہے ایک طرف لگا دیا جائے اور بات جو ہے وہ ایسے ہی ختم ہو جائے. تو اب تک جناب یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اور اس کے بعد اب اس میں نون لیگ کا کردار پتہ نہیں انہوں نے خود بڑھایا ہے یا کسی کے کہنے پہ بڑھ رہا ہے. یہ باتیں ان پہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے جی وہ وکیل بھی اپنا دے دیا ان کو. تارڑ صاحب نے جو ہے ایک پٹیشن بھی فائل کی ہے وہ جو ملزم پکڑا گیا اس کے لیے. سو چیزیں کچھ جو ہے وہ اس طرح سے ہیں. اب ایک اور چیز ڈیولپمنٹ جو آج بہت عام ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خان صاحب کی بول ٹی وی کے نمائندے سے ملاقات ہوئی ہے. کی گفتگو سے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے کہ اتنے 4 بج کے کچھ منٹ پہ خان صاحب پہ حملہ ہوا اور 6 بج کے 1 منٹ پہ ملزم کی جو ویڈیو ہے وہ ریلیز کی گئی. اور سب سے پہلے کن لوگوں نے کی، کن صحافیوں نے کی، میں ان کے نام بتا دیتا ہوں. آپ خود جو ہے ٹویٹر پہ جا کے ان کی جو ہے وہ ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں وہ صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے صدیق جان کے حوالے سے، فیصل وارڈا کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ وہ صدیق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے وقار ستی نے وہ ٹویٹ کی. وقار ستی کے بعد غریدہ فروقی نے کی. غریدہ فروقی کے فوراً بعد 1 منٹ کے وقفے کے بعد حامد میر نے کی. حامد میر کے ساتھ ہی سلیم صافی صاحب نے کر دی. اور اس کے 1 منٹ بعد جیو اور سما پہ یہ جو ہے ویڈیو یہ ریلیز ہو گئی تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے 1.5 گھنٹے میں ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ریلیز کر دی تھی؟ یہ بیسیکلی جو ہے وہ فواد چودھری کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی انہوں نے یہ ٹائم لائن بتائی ہے. تو اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی طرف. خان صاحب کی آج جو ہے کچھ بات چیت ہوئی ہے شاید کسی نمائندے سے بول رہی اس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی جو ہے وہ ایک نیا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ باجوہ مجھے مروا کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، محترم باجوہ صاحب، جن کے بارے میں یہ بھی اب کہا جاتا ہے کہ یحییٰ سے زیادہ لوگ باجوہ صاحب کو زیادہ جو ہے برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. کہ باجوہ صاحب مجھے مروا کر ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے تاکہ وہ جو ہے وہ مزید 3 سال کے لیے ایمرجنسی لگا کے مارشل لا سمجھیں لگا کے وہ خود جو ہے وہ ملک کو لیڈ کرنا چاہ رہے تھے اور چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے تھے. رجیم چینج آپریشن کے جو نقصانات ہوئے، عوام کا جو ہے وہ اداروں سے اعتماد اٹھ گیا. معیشت کی جو سچویشن ہے، مہنگائی جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد کروانا تھا کہ بیسیکلی خان صاحب کے خلاف سازش اس دن شروع ہوئی تھی جس دن شاہ محمود کو پریس کانفرنس سے پہلے دھمکی آمیز فون آیا تھا، اور اس کے بعد یہ چیزیں اس ٹائم لائن کے مطابق چلی ہیں. اب خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ میں صبح ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں باجوہ صاحب کے حوالے سے. تو دوستو باقی انشاءاللہ جب پریس کانفرنس ہوگی تو اس کے بعد اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں خان صاحب کیا جو کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.